فرینڈز ابھی میں بحیرہ روم کے ساحل پر بیٹھا ہوا ہوں، اور میں نے پچھلے ویڈیو کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ پالوس رسول کا برناباس اور یوحنا مرکز کے ساتھ پہلا جو مشنری سفر تھا وہ کس طرح سے وہ قبرص میں، اور قبرص کے بعد وہ یہاں عطلیہ اور پھر پمفیلیا کے علاقے سے ہوتے ہوئے گلتیہ، اور پھر واپس اسی راستے سے واپس جو ہے وہ انطاکیہ جو ہے وہ چلے گئے۔ اور پھر اپنے دوسرے مشنری سفر کے آغاز پر جب دوبارہ پالوس اور برناباس جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے تھے، تو وہاں پر ایک بڑا ہی دل خراش قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ پالوس جو ہے وہ یوحنا مرکز کو دوبارہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا، لیکن جو برناباس تھا وہ یوحنا مرکز کا کزن بھی تھا، اور وہ دوبارہ چاہتا ہے کہ مرکز جو ہے ان کے ساتھ جائے، اور اس پر پالوس اور برناباس کے درمیان تکرار ہوا، اور وہ دونوں جو ہے وہ جدا ہو گئے، اور پالوس جو ہے وہ ایک نئے ساتھی جو ہے وہ سیلاس کو لے کر گلتیہ کی طرف نکل گیا، اور برناباس جو ہے وہ یوحنا مرکز کو لے کر قبرص کی طرف جو ہے وہ آیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو خدا کے بڑے خادموں کے درمیان جو ہے وہ تکرار ہوئی، اور ان میں جدائی بھی ہوئی، لیکن جب ہم آگے پالوس رسول کے خطوط پڑھتے ہیں کہ یہی شخص جو مرکز ہے، جس کی وجہ سے پالوس اس وقت سوچتا تھا کہ شاید یہ شخص ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ شخص جو ہے وہ قابل اعتبار، قابل بھروسہ نہیں ہے، لیکن جب ہم بعد میں پالوس رسول کا خط کلوسیوں کے نام پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو اپنا آخری خط ہے تیموتھیوس کے نام، اس کا دوسرا خط، اس میں پڑھتے ہیں، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرکز کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بحال ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ میرے کام کا ہے، تو اس کو میرے پاس جو ہے اس کو ساتھ لے کر آ جا، تیموتھیوس کو کہتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ریلیشن شپ کسی وقت ٹوٹا وہ بحال بھی ہو گیا، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ برناباس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بھی خراب ہوا دوسرے مشنری سفر کے آغاز، لیکن وہ بھی ہمیں بحال ہوتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اور پالوس اس برناباس کے بارے میں بھی بڑے اچھے الفاظ جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اور پھر ہم تیسرا ایک دل خراش واقعہ دیکھتے ہیں، وہ ہے پالوس کا اور پطرس رسول کا۔ اگر آپ غلطیوں کا خط پڑھیں اور اس کے دوسرے باب میں پتہ چلتا ہے کہ پالوس کی اور پطرس کا کافی ٹکراؤ ہوا، اور پالوس نے اس کی سرزنش کی، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ بھی کتنا جو ہے وہ بحال ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے مسیحی رویے پر، اور خاص کر کرسچن لیڈرشپ کو، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریلیشن شپ ہمارے خراب ہو سکتے ہیں، اور ابلیس کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹوٹا ہی رہے، وہ بحال نہ ہو۔ اور ان تین مثالوں سے جو کلام مقدس میں بہت بڑے لیڈرز ہمیں نظر آتے ہیں ابتدائی کلیسیا میں، کس طرح سے ان کے ریلیشن شپ میں جو ہے دراڑ آئی، لیکن خدا کے پاک روح کی قدرت سے کس طرح سے وہ بحال بھی ہو گئے۔ اسی طرح سے آج میں پاکستانی کرسچن لیڈرشپ کے لیے اور اپنے لیے بھی یہ چیلنج چھوڑنا چاہتا ہوں یہاں بحیرہ روم کے ساحل پر، کہ جب ہم اس چیز کو میڈیٹیٹ کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ خراب ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں دراڑ زیادہ نہیں آنی چاہیے، بلکہ وہ بحال ہونے چاہیے۔ اور آج کل پاکستانی چرچ کے لیے یہ ایک نہایت ہی لیڈرشپ کے لیے اہم چیلنج ہے کہ ہم آپس کے ریلیشن شپ جو ہے وہ بحال کریں، اور مسیح کی انجیل اور اس کی خوشخبری کو آگے لے جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی انا، اپنی میں، اپنی ایگو کو ختم کر کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر طور سے اپنے تعلقات کو بحال کریں۔ گاڈ بلیس یو۔